صبح اٹھتے ہی آسان ترین وظیفہ، اتنا آسان وظیفہ کہ کوئی بچہ بھی اگر چاہے تو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی اس وظیفے کو پڑھ لینا، آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، جو آپ کو رزق کی تنگی ہوگی، مالی پریشانی ہوگی، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت ہوگی، انشاءاللہ شام تک آپ کی حاجتیں مرادیں بھی پوری ہوں گی اور شام تک بڑی سے بڑی پریشانی آپ کی دور ہوگی۔ چاہے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، چاہے گھروں میں جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی ہو، فقیری ہو، غریبی ہو، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت امیری میں بدل جائے، آپ کی فقیری بادشاہت میں بدل جائے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، صبح کے یہ وقت کا وظیفہ، آپ کو کوئی کروڑوں روپے دو گے نا کسی کو، تو بھی کوئی آپ کو یہ وظیفہ نہیں بتائے گا۔ صبح کا آج آپ کو وہ خاص عمل، وہ خاص راز اپنے سینے کا بتلانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں نہایت ہی آسان ہے۔ 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ لوگ اس وظیفے کو بڑے ہی آرام سے، بڑے ہی سکون سے بیٹھ کر صبح اٹھ کر پڑھ لیجئے گا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے۔ اور اس وظیفے کو جیسے ہی پڑھ لیں، صبح اٹھ کر آپ لوگ، ویسے اگر پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش سے، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس ملک، جس شہر، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو واچ کر رہے ہو، یعنی کہ دیکھ رہے ہو، پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا۔ آپ لوگ اپنے ملک میں، اپنے جیسے ہی آپ لوگ رات کو سوتے ہیں اپنے گھر کے اندر، صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں، اٹھتے ساتھ آپ لوگ سب سے پہلے، چاہے صبح 6 بجے اٹھیں، چاہے 8 بجے، چاہے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، جب آپ اٹھیں، یہ وظیفہ اس لیے نہیں کہ صبح اٹھ کر پڑھنا ہے، اٹھتے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے 12 بجے اٹھیں، چاہے 1 بجے اٹھیں، جب آپ لوگ اٹھیں، ویسے کوشش کیا کریں صبح جلدی اٹھ جایا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا رزق میں ویسے ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ پورا پورا دن نیستیوں کی طرح جو ہے وہ سوتے رہنا اچھی عادت نہیں۔ صبح جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو آپ لوگ صبح جیسے ہی اٹھ جائیں، سب سے پہلے اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں، اور پھر آپ لوگ ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، کام پر جائیں، جو کرنا ہو کریں۔ اگر آپ لوگ کسی دن اٹھ گئے، آپ بستر پر لیٹے لیٹے بھول گئے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ یہ وظیفہ پڑھنا بھول گئے فوراً سے، آپ نے ہاتھ پاؤں دھو لیے، ہاتھ منہ دھو لیے، آپ کو پھر یاد آیا، پھر پڑھ لیں۔ آپ کو پھر بھی یاد نہ رہا، آپ دسترخوان پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، آپ کو پھر یاد آ گیا، آپ لوگ ناشتہ کرنے سے پہلے پڑھ لیں۔ کچھ کھائے پیے بغیر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے میری بہنیں بھی، جیسے ہی آپ کو ناشتہ کرنے سے پہلے یہ وظیفہ یاد آ گیا، کوشش کرنی ہے اٹھتے ساتھ پڑھ لیں۔ اٹھتے ساتھ نہ پڑھ سکے، بھول گئے، ہاتھ منہ دھو کے پھر یاد آ گیا تو پڑھ لیں۔ ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان پر میرے بھائی بہنیں بیٹھ گئے ہیں تب پڑھ لیں، پھر کچھ کھائیں، اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اتنا چھوٹا اور آسان وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ اتنا آسان وظیفہ کہ جو میرے بہن بھائی جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، اور وہ بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی میں آپ نے کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ بتایا کہ ہماری پریشانیاں گھنٹوں میں، منٹوں میں دور ہو گئیں۔ بڑی سے بڑی حاجت ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، ارجنٹ بڑی رقم چاہیے ہو، آپ کو بڑی گاڑی کا شوق ہو، حاجت ہو، مراد ہو، آپ کو انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ میں نے صبح کا یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں میں قسم نہیں کھاؤں گا، نہ ہی میں دعویٰ کرتا ہوں، میں نے کئی اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو صبح کا یہ عمل بتلایا ہے اپنی زندگی میں، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے کئی لوگوں کی حاجتوں کو، مرادوں کو منٹوں میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ منٹوں میں صبح وظیفہ پڑھا، ظہر سے پہلے پہلے حاجتیں پوری تھیں۔ میرے پاس واٹس ایپ پر اکثر میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی جو اپنی پریشانیوں کے لیے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل بتا دیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، بچے ہیں، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، 1 روپیہ جن کے پاس نہیں ہوتا، جو لوگ پائی پائی کے لیے بیٹھ گئے ہوتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، صبح کا یہ وظیفہ میں نے جب ان کو بھی بتایا نا، تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگوں نے جب مجھے بتایا، اکثر وظیفہ جب کسی کو بتاتا ہوں تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی فائدہ ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو لوگوں کو جب میں نے اس طرح کے حالات میں، مسائل میں، جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، اور جب انہوں نے مجھ سے
اس وظیفے کے بارے میں بتایا کہ ہمیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی بڑی سے بڑی لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئیں، بڑی سے بڑی لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں۔ ایک دن پہلے جب وظیفہ نہیں پڑھا تھا، گھر میں فاقے تھے، اور صبح کو یہ وظیفہ پڑھا تو شام تک اللہ پاک نے اتنا دولت سے نواز دیا تھا کہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں آج تک۔ جب بھی کسی کو یہ صبح کا وظیفہ بتایا، میں ویسے لوگوں کو دنوں کے وظائف، نماز کے بعد کے وظائف، رات کی وظائف، صبح کے بہت سارے وظائف میں بتاتا ہوں، اور اللہ پاک کا اتنا کرم ہے مجھ پر کہ میں نے جس کو آج تلک جو وظیفہ بتایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ کسی کو دیر سے ہوتا ہے، کسی کو فوراً ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اور جن کو دیر سے بھی ہوتا ہے، پہلے ان کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت جب ان کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر ان کو دنیا ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ زیادہ فائدے میں ہیں جن کو پہلے آخرت جن کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو وظیفہ پڑھتے ہی کامیابی مل جاتی ہے، ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کو میں نے وظیفہ بتایا اور وہ فوری طور پر ان کو فائدہ ہو گیا، فوری طور پر اثر ہو گیا۔ تو آپ لوگ اپنا دل بالکل چھوٹا مت کریں، بالکل مایوس مت ہوں۔ آپ لوگ صبح کے وقت چاہیں تو اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں، یا چاہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے، اپنا نام بس کمنٹس میں لکھیں، ایک مرتبہ اپنا نام لکھیں تو آپ کو جتنی صبح وظیفہ پڑھنا ہو آپ کو اجازت مل جائے گی، چاہے ایک صبح پڑھیں، چاہے روزانہ صبح پڑھیں۔ اور ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ایک لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں خوشی ملتی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ پورا عمل اینڈ تک سمجھیے گا، پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ چھوٹا سا اب عمل باقی ہے، چھوٹی سی ویڈیو باقی ہے، جلدی جلدی سے عمل کو سمجھ لیں اور پورا آخر تک عمل کو سمجھیے گا۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتاؤں براہ کرم، اسی ترتیب سے صبح اٹھ کر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ مطلب جیسے آپ کی آنکھ کھلی، پورا عمل آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے، آدھی منٹ کا، پھر آپ لوگ لگ جائیں۔ آپ لوگ ہاتھ منہ دھو لیا، پھر بیٹھ جائیں یا کھڑے کھڑے، پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کام میں لگ گئے، ناشتہ کرنا، اس طرح نہیں۔ پورا وظیفہ آپ کو خالی پیٹ پڑھنا ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے، کام پر جائیں، جو کرنا ہو آپ کریں۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں؟ ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ صبح کا جو وظیفہ ہے، آپ لوگ یہ عمل شروع کریں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بہن بھائیوں کو درود پاک یاد ہو یا جو آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے صبح کا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ہیں، یا زبانی آپ لوگ کاؤنٹ کر لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو آپ کو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یہ کلمات میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کلمات بڑے ہی آسان سے ہیں، بڑے مجرب کلمات ہیں، آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ کلمات ہیں، یاد بھی کر لیجئے میرے ساتھ ساتھ۔ لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی۔ لازمی ان کلمات کو فرسٹ ٹائم، مطلب ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، 3 مرتبہ یہ کلمات میں پڑھ چکا ہوں، چوتھی بار بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، بڑے آسان سے کلمات ہیں۔ صبح صبح آپ لوگ، اگر آپ کو عمل سمجھ میں نہ آئے، وظیفہ یہ کلمات آپ کو پڑھنا نہ آئے، کیونکہ تقریباً لوگ تو پڑھ لیں گے، لیکن چند ایک لوگ ایسے بیچارے ہوں گے جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے، جتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہو۔
تو آپ لوگوں کا یہ عمل ہو جائے گا اس طریقے سے. اسٹاپ کر دیجیے گا ویڈیو، میں جیسے پڑھوں پھر اسٹاپ کر